خوبصورت بیٹا بشیر ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا جہاں وہ اپنی بیوی عائشہ اور ان کے اکلوتے بیٹے علی کے ساتھ سادہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ علی ایک خوبصورت، ذہین اور نیک دل لڑکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت کی جھلک اور آنکھوں میں چمک تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اسے پسند کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ علی اپنے والدین کا فرمانبردار تھا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ وہ اسکول جانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اپنے والد کے کھیت میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ بشیر اور عائشہ دونوں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ایک دن علی اسکول سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ بچے ایک پرندے کے گھونسلے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ علی فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں روکا۔ وہ پرندے کو واپس اس کے گھونسلے میں لے آیا اور اس کا گھونسلہ ٹھیک کرنے لگا۔ اس دن سے علی کی دردمندی اور محبت بھرے دل کا چرچا گاؤں بھر میں ہونے لگا۔ علی کی ہر روز کی معمولات میں ایک بات نمایاں تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ شام کی چائے پینے کے بعد گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا۔ وہاں وہ اکثر قرآن کی تلاوت کرتا اور گاؤں کے بچوں کو نماز سکھانے میں مدد کرتا۔ ایک دن علی کی والدہ بیمار ہو گئی۔ علی نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے اسکول جانا چھوڑ دیا اور دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کی محبت اور توجہ نے عائشہ کو جلد ہی صحت یاب کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور علی جوان ہو گیا۔ وہ اب اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے علاوہ گاؤں کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد کرنے لگا۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک محدود نہ تھی بلکہ اس کے دل کی پاکیزگی اور اس کے کردار کی خوبصورتی بھی سب کو متاثر کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ علی کو خوبصورت بیٹا کہنے لگے کیونکہ اس کی شخصیت نے نہ صرف اس کے والدین بلکہ پورے گاؤں کو فخر کا احساس دلایا۔ علی کی کہانی محبت، احترام اور نیکی کا درس دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کی خوبصورتی اس کے دل کی گہرائیوں میں بستی تھی اور اس کی خوبصورتی کا اثر ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں قائم رہا۔ خوبصورتی صرف ظاہری صورت میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمارے دل اور ہمارے عمل میں بھی ہوتی ہے۔ علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا حسن وہی ہے جو ہمارے دلوں سے نکل کر دنیا کو خوبصورت بناتا ہے۔